شاہ جان کے پوشیدہ محافظ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ کالے کے گر جانے کے بعد بھی حالات جان کے کنٹرول میں تھے۔ ان کے لیے کالے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس وقت جان کی سلامتی اور اس کے مشن کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہر چیز پر مقدم تھی۔ شاہ جان نے انہیں محتاط رہنے کی ہدایت کی ہوئی تھی اور وہ اس وقت تک چھپے رہتے جب تک انہیں جان کے پھنسنے کا شبہ نہ ہوتا۔ ہم ریلنگ کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ میں نے اضطراری انداز میں اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ 9:10 ہو چکے تھے۔ مجھے وہاں سے اول خان کی کار تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ وقت درکار تھا۔ اول خان نے جان کی پشت سے مجھے اشارہ کیا اور پنجوں کے بل تیزی سے واپس ہو لیا۔ جان خوف اور بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا جا رہا تھا۔ تم وعدہ خلافی کر کے اپنے ساتھ مسلح آدمی لائے ہو، اس لیے عبد الماجد حسینی نے آخری لمحات پر تم سے ملنے کا ارادہ منسوخ کر دیا ہے۔ میں نے اس کی ساری مشق کے جواز کے طور پر غرا کر اسے بتایا۔ مجھے سبق سکھانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی میں نے فضا میں اچھل کر اس کے ناک پر ایک ٹکر رسید کی۔ وہ چیخ مار کر پیچھے جھکا، پھر اس نے اپنے الٹے ہوئے وجود کو سہارا دینے کے لیے پائپ کی موٹی ریلنگ تھام لی۔ اسی لمحے کہیں سے کوئی فائر ہوا۔ میرے پاس اس کی سمت دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس ابتدائی فائر کی گونج ختم ہونے سے پہلے اس ساحلی ویرانے میں تڑا تڑ گولیاں چلنے لگیں۔ ماحول یکایک گمبھیر ہو گیا۔ فضا میں آگ کی لکیریں ادھر سے ادھر تیر رہی تھیں، مگر کسی گولی کا رخ ہم دونوں کی طرف نہیں تھا۔ گولیاں برسانے والے ہر فریق کو یہ خوف لاحق تھا کہ ٹارگٹ شوٹنگ کی صورت میں اس کی گولی حریف کے بجائے حلیف کو نہ چاٹ جائے۔ میں نے جھکے ہوئے جان ایشکوف کی ٹانگوں کے درمیان سے پیچھے سے ہاتھ گزارا اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اسی ہاتھ کی ہتھیلی سے ریلنگ تھام کر پوری قوت سے اپنے بازو کو اوپر اچھالا۔ جسم کے نازک حصوں پر پڑنے والی اس شدید ضرب پر جان کی بے ساختہ چیخ بہت دل دوز تھی۔ اس کے پیر زمین سے اکڑ گئے، ریلنگ ہاتھوں سے نکل گئی اور وہ فضا میں سمندر کے پرسکون پانی پر اڑتا ہوا آگے جانے لگا۔ اسی لمحے کوئی بھٹکی ہوئی گولی بجلی کے تار سے ٹکرائی۔ فضا میں تنا ہوا تار ٹوٹنے کا ترنم تاروں کے آپس میں ٹکرانے کے ہولناک تڑاکوں سے دب گیا۔ تار ٹکرانے سے فضا میں شعلے کون رہے تھے اور پگھلا ہوا تار شراروں کی صورت میں گر رہا تھا۔ علاقے میں جلنے والی روشنیاں کئی بار دھیمی اور تیز ہوئیں، پھر ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے جان کے قدم زمین سے اکھاڑتے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر واپسی کی دوڑ لگا دی تھی۔ فائرنگ کے بھیانک شور اور برقی دھماکوں میں جان کی دہشت زدہ چیخیں بہت نمایاں تھیں۔ میں نے ہر طرف پھیلے ہوئے گھور اندھیرے میں جان کے پانی میں گرنے کا پرشور چھپاکا سنا۔ جلال نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ میں پاکستان میں اس سازشی کے خلاف کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن میں دل کھول کر اس کی تذلیل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کھاڑی میں سمندر متلاطم نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ بیشتر امریکیوں کی طرح جان بھی تیرنا جانتا ہوگا اور کسی نہ کسی طرح قریبی کنارے تک پہنچ جائے گا جہاں کسی بھی لمحے پولیس پہنچنے والی تھی۔ کھارے اور گندے سمندری پانی میں نہائے ہوئے جان ایشکوف اور پولیس افسران کی ملاقات خاصی دلچسپ ثابت ہو سکتی تھی۔ فضا میں اندھیرا پھیلتے ہی فائرنگ کا زور بڑھ گیا۔ دونوں فریقوں میں سے شاید کوئی کسی کے نشانے پر نہیں رہا تھا، مگر دونوں طرف سے دل جمی کے ساتھ گولیاں چلائی جا رہی تھی۔ میں اندھیرے میں کئی جگہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ سڑک کے قریب پہنچنے تک میرے کانوں میں ان خوفزدہ چیخوں کی آوازیں بھی آنے لگیں جو وہاں پھنس جانے والے راہگیروں اور تماشائیوں کی دہشت کا نتیجہ تھیں۔ سڑک پر آنے کے بعد میری رفتار تیز ہو گئی۔ میں بگ ٹوٹے دوڑے جا رہا تھا۔ اول خان مجھ سے ذرا پہلے بھاگا تھا۔ اسے اندھیرا ہونے سے پہلے خاصی دور نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہ گاڑی کا انجن اسٹارٹ کر چکا ہوگا۔ وہ شاید دوڑ کا چیمپئن رہ چکا تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی اسٹارٹ کر کے سست رفتاری سے میری طرف واپس آ رہا تھا۔ میں نے دور سے گاڑی پہچان لی۔ اول خان نے بھی ہیڈ لیمپس کی روشنی میں مجھے دوڑ کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور میرے قریب گاڑی روک دی۔ میں دروازہ کھول کر پھرتی سے پیسنجر سیٹ پر سوار ہو گیا۔ گاڑی نے تیزی سے یو ٹرن لیا اور پھر روشنیوں سے آراستہ ہوٹل کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ فضا میں اس وقت بھی فائرنگ کا شور گونجتا سنائی دے رہا تھا، لیکن اس کی شدت میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مولوی تمیز الدین خان روڈ پر آنے کے بعد اول خان نے پوچھا۔ چہرے پر ایک ٹکر رسید کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ سالے کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ اسے پانی خاصا گیلا اور ٹھنڈا محسوس ہوا ہوگا، اول خان نے تمسکرانہ انداز میں کہا اور ہم دونوں ہنس پڑے۔ کادو مکرانی کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اول خان بولا، وہ کسی چیتے کسی پھرتی اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر تمہارے پیچھے پہنچا تھا۔ پہلے میں اسے مکرانی سمجھا تھا، وہ بولا تو پتا چلا کہ اس کا تعلق کالے امریکیوں سے ہے۔ یہ جان کی چالاکی تھی کہ وہ اسے اپنا ڈرائیور بنا کر قمیض شلوار میں وہاں لایا۔
وہ زبان نہ کھولتا تو ہر دیکھنے والا اسے مقامی ہی سمجھتا، اول خان نے کہا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی احتیاطی تدابیر دھری رہ گئیں اور تمہارا منصوبہ کامیاب رہا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اوسان خطا ہونے کے بعد وہ پولیس والوں کو کیا کہانی سناتا ہے۔ اس کے کالے ساتھی کو کئی گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آئے گا۔ ہماری روانگی تک فضا میں فائروں کا شور گونج رہا تھا۔ تمہارے آدمی وہاں کیوں رکے ہوئے تھے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ انہوں 9:14 پر فائرنگ روک کا واپسی کی راہ اختیار کر لی ہوگی۔ رہے سہ فائر جان کے آدمی کر رہے ہوں گے۔ بجلی کے تار ٹوٹنے کے بعد ان کی ہر راہ مسدود ہو گئی تھی۔ ان کو پتہ نہیں چل سکا ہوگا کہ سمندری کھاڑی میں گرنے کے بعد جان کدھر گیا۔ مندر میں اندھیرا ہو گیا تھا، مگر اس طرف سے بیچ کوٹل کی روشنیاں رہنمائی کر رہی تھیں۔ جان ضرور نکل آیا ہوگا۔ تم نے جو کچھ سوچا تھا اسے پورا کر لیا، اول خان نے کہا۔ اب اس بارے میں زیادہ نہ سوچو، وہاں کیا ہوا ہوگا یہ تھوڑی دیر بعد معلوم ہو جائے گا۔ اب سے 1.5-2 گھنٹے بعد تم سے کہاں رابطہ ہو سکے گا؟ میں نے پوچھا۔ میں گھر پر ملوں گا۔ یہ بتاؤ کہ اب تم کہاں جاؤ گے؟ اول خان نے مجھ سے جوابی سوال کا ڈالا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جان کی آمد کے ساتھ ہماری انتظامیہ پر امریکی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ میری تلاش کے سلسلے میں انتظامی سطح پر کچھ نہ کچھ سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ میرا ہوٹلوں سے دور رہنا میرے لیے سود مند رہے گا۔ ہوٹل کے سوا تم کہاں جاؤ گے؟ اول خان کی آواز تحیر زدہ تھی۔ میرا ارادہ مکمل آرام کرنے کا ہے۔ بیماری کا بہانہ کر کے چند روز کے لیے کسی اسپتال میں رہوں گا۔ بہت اچھوتا خیال ہے یار۔ اول خان میرے انکشاف پر خوش ہو گیا۔ اسپتال میں سب سے الگ تھلگ رہ کر تم ہر قسم کی سرگرمیوں سے دور رہو گے۔ روپوشی کے لیے گمنام بن کر کسی اسپتال میں جانا سب سے بہتر اور محفوظ طریقہ ہے۔ تم نے اپنے لیے کس اسپتال کا انتخاب کیا ہے؟ تم مجھے PIDC ہاؤس کے پاس اتار دینا۔ اس کے بعد سوچوں گا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، میں نے کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے اس وقت تک اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم کہاں ہو؟ اس نے فوری طور پر سوال داغ دیا۔ میں 2 گھنٹے بعد تمہیں فون کروں گا تو یہ بات بھی بتا دوں گا۔ میرے جواب نے اسے مطمئن کر دیا۔ اول خان مجھے میری کسی متوقع منزل پر اتارنے کے لیے مصر تھا، مگر میں اپنے ابتدائی فیصلے پر قائم رہا۔ آخر اس نے ریلوے پل عبور کرنے کے بعد مجھے PIDC ہاؤس کے سامنے اتار دیا۔ مجھ سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے پرتپاک انداز میں مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور آگے روانہ ہو گیا۔ میرے پاس میرے مختصر سے سامان پر مشتمل تھیلا تھا جسے میں نے کندھے پر لٹکا لیا۔ میں نے ایک ہوٹل پر بیٹھ کر گرما گرم چائے کی ایک پیالی پی، سگریٹ سلگائی اور وہاں سے چل کھڑا ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے روپوشی کے نئے تجربے کے لیے سول اسپتال کا رخ کرنا چاہیے۔ PDIC ہاؤس سے سول اسپتال کا فاصلہ اتنا کم نہیں تھا کہ اسے آسانی سے پیدل طے کیا جا سکے، مگر میں اپنی رو میں مگن پیدل چلتا رہا۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل سے چند ریگر روڈ کے چوراہے تک سیدھا چلتا ہوا میں شاہین کمپلیکس تک پہنچا۔ وہاں سے سڑک عبور کر کے SM لا کالج والے نکڑ سے دائنی طرف گھوم کر بزنس روڈ کی سمت میں چل دیا۔ اتنی دور تک پیدل چلنے کی وجہ سے میرے بدن میں خاصی حرارت پیدا ہو چکی تھی۔ MA جناح روڈ پر جامع کلات مارکیٹ کے سامنے والی سڑک اختیار کر کے میں ذرا سی دیر میں سول اسپتال کے ایمرجنسی کے شعبے میں پہنچ گیا۔ غنیمت تھا کہ ان دنوں شہر میں قتل و غارت گری کا دورہ نہیں تھا، ورنہ اسپتال زخمیوں اور جاں بلب مریضوں سے بھرے ہوئے نظر آتے۔ ایمرجنسی اور حادثات کے شعبے میں اس وقت صرف چند مریض تھے۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد میری بھی باری آ گئی۔ اسپتالوں اور بیماریوں سے کبھی میرا کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر نے باری آنے پر مجھ سے مرض کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے بھی اختیار اپینڈکس کا نام لے دیا۔ نوجوان ڈاکٹر میرا جواب سن کر مسکرانے لگا۔ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تمہیں اپینڈکس کی شکایت ہے؟ پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میں نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ ہاتھ لگا کر بتاؤ کہ کس جگہ درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے وہ سوال کر کے مجھے ایک امتحان سے دوچار کر دیا۔ مجھے اپینڈکس کے محل وقوع کا پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے سوال کا فوری جواب دینا ضروری تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ایک جگہ ہاتھ رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے اپنے نرم ہاتھ سے میری بتائی ہوئی جگہ دبائی اور میں تکلیف ہونے کی اداکاری کر کے کرانے لگا۔ ڈاکٹر نے میری پتلون میں سے قمیص باہر نکالی اور نرمی سے میرے پیٹ کے مختلف حصوں کو دبانا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ وہ سوالات بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس نے میری پسلیوں کے نیچے اور پیٹ کے نچلے حصے کو اچھی طرح ٹٹولنے کے بعد مجھے بستر سے اٹھایا اور اپنی مختصر سی میز کے پیچھے کرسی پر جا بیٹھا۔ تمہیں اپینڈکس کیا؟ کوئی بھی تکلیف نہیں؟ نوجوان ڈاکٹر نے اپنی تشخیص کا نچوڑ ایک جملے میں سمیٹ کر مجھے حیران کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی رہائی درد وغیرہ ہو۔ بازار سے یہ 2 کھلیاں لے کر پانی سے نکل لو، آرام آ جائے گا۔ اسے نام اور عمر پوچھ کر نسخے پر اندراج کیا اور نسخہ میری طرف بڑھا دیا۔ اس پر پیناڈول لکھی ہوئی تھی، مگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسپتال میں داخل کر کے اچھی طرح دیکھ بھال کر لی جائے۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اچھی طرح دیکھ بھال کر کے ہی اپنی رائے دی ہے۔ اس نے خشک نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔
अस्पताल के बिस्तर जरूरतमंद मरीजों के लिए हैं। शौक या ख्वाहिश पर किसी को यहाँ दाखिल नहीं किया जा सकता। मैं फिर भी ये चाहूँगा कि मुझे रात भर के लिए यहाँ रख लिया जाए। बड़े डॉक्टर ने भी यही राय दी तो मैं घर चला जाऊँगा, मैंने इसरार किया। बड़े डॉक्टर साहब अपनी कोई राय देने से पहले मुझसे जवाब तलब करेंगे कि मैंने तुम्हें क्यों दाखिल किया। तुम्हें अस्पताल में दाखिले का ऐसा ही शौक है तो तुम किसी प्राइवेट अस्पताल चले जाओ, तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो वो तुम्हें दाखिल कर लेंगे। वो नौजवान डॉक्टर अच्छे इखलाक और किरदार का मालिक था। उसकी पेशावराना महारत भी शक्को शुबे से बालातर थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने प्राइवेट अस्पताल की राह सुझा कर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने मसले के हल के लिए सिविल अस्पताल का रुख किया था। मैं वहां से निकला और खून बेचने वालों और इनके दलालों की भीड़ से निकलकर करीब से एक रिक्शा पकड़ लिया। इन दिनों शहर में एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल के नाम का डंका बज रहा था। मैंने रिक्शा ड्राइवर को उसी अस्पताल का नाम बता दिया। शहर की सड़कों पर रवां ट्रैफिक के हजूम में चाबकदस्ती से अपना रास्ता बनाते हुए रिक्शा ड्राइवर ने बहुत जल्द मुझे अस्पताल की पुरशिकू इमारत में पहुंचा दिया। वहां भी मैं इब्तदाई तिब्बी देखभाल के मरहले से गुजरा। डॉक्टर अपनी तशखीस से ज्यादा मेरी शिकायत पर ध्यान दे रहा था। उसे मेरी मफरूजा तकलीफ के बारे में अपनी कोई राय नहीं थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश के एहतराम में मुझे अस्पताल में दाखिले का मुद्दा सुना दिया। उसकी राय थी कि मेरा पेचीदा मसला तफसीली जांच पड़ताल के बाद ही हल हो सकता था। अस्पताल में दाखिले की बारी आई तो मालूम हुआ कि वहां जनरल वार्ड से VIP रूम तक कमरों की पूरी रेंज हाजिर थी। मैंने प्राइवेट रूम को तरजीह दी। अस्पताल बहुत शानदार था और उसके प्राइवेट रूम का किराया अच्छे होटल के योमिया किराए से जरा ही कम था। अस्पताल में 10,000 रुपए जमा कराने से भी काम चल सकता था, मगर मैंने 20,000 रुपए दे दिए क्योंकि मुझे कई दिनों तक वहां रहना था। मुझे उम्मीद थी कि हिसाब में वाफिर रकम मौजूद हुई तो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ अस्पताल से रुखसत नहीं किया जाएगा। दाखिले के लिए मैंने नए नाम और पते का सहारा लिया था। नौवार्द मरीजों के लिए अस्पताल के आरास्ता कमरे हर वक्त तैयार रहते थे। रकम अदा करने के चंद मिनट बाद ही मुझे राहदारी और फिर लिफ्ट के जरिए मेरे प्राइवेट रूम में पहुंचा दिया गया, जहां एक फर्द की जरूरत और आसाइश के लिए बहुत कुछ दस्तयाब था। मेरे इस कमरे में टेलीविजन और फोन की मौजूदगी ज्यादा अहम थी। मुझे हकीकत में कोई तकलीफ नहीं थी। मुझे यकीन था कि सिविल अस्पताल के नौजवान डॉक्टर की तरह इस अस्पताल के डॉक्टर ने भी इस रम्ज को पा लिया होगा। मुझसे अस्पताल में दाखिले के पैसे ले लिए गए थे, लेकिन इलाज मुआवजा अगली सुबह तक इल्तवा कर दिया गया। मैं बेदाग सफेद चादर वाले सर्जिकल बेड पर आराम से दराज होकर टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा था कि दरवाजे पर दस्तक देकर एक पुख्ता उम्र वाली खुश शक्ल नर्स अपने वार्ड बॉय के साथ कमरे में आ गई। इन दोनों के हाथों में बहुत सा तिब्बी साजो सामान मौजूद था। वार्ड बॉय सामान लगाने में मसरूफ हो गया। नर्स मुझसे मुस्कुरा कर बातें करती रही। इस दौरान में ड्यूटी डॉक्टर कमरे में आ गया। उसने सर से पैर तक मेरा तफसीली जायजा लिया, मुझसे बहुत से सवालात पूछता और मेडिकल फाइल पर नोट लेता रहा। डॉक्टर के जाने के बाद नर्स ने अपना काम शुरू किया। पहले एक सिरिंज में मेरी कलाई की नस से खून का नमूना लिया गया, जो मुख्तलिफ तजर्बात के लिए लेबॉर्ट्री में जाना था। सफेद टाइलों से आरास्ता बाथरूम में मौजूद शीशी में यूरिन का सैंपल लेने की हदायत की गई। फिर मुझे बिस्तर पर लिटाकर मेरे बाएं हाथ की नस में कैनोला उतार दिया गया। इस असना में वार्ड बॉय ने ड्रिप की बड़ी सी थैली स्टैंड से लटका दी थी। आपके साथ कमरे में कोई मददगार नहीं रहेगा? नर्स ने ड्रिप के कतरों को मेरे दौरान खून में रवा करते हुए कदरे हैज से पूछा। आप जैसे मुखलिस और पेशावर अमले की मौजूदगी में किसी और की क्या जरूरत रह जाती है? मैंने मुस्कुरा कर कहा। अपना काम मुकम्मल करके उसने मुझे कुछ हदायत दी। अमले को तलब करने वाली घंटी के बारे में बताया और वार्ड बॉय के साथ कमरे से चली गई। मैंने अंदाजा लगाया कि मर्द मरीजों के कमरों में हर नर्स किसी वार्ड बॉय को अपने मुहाफिज के तौर पर साथ ले जाती होगी, ताकि कोई मरीज इससे जरूरी या गैर जरूरी छेड़छाड़ न कर सके। मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मैं मरीज बनकर अमरीकियों के किसी नए अताब और निगाहों से महफूज हो चुका था। कमरे में तन्हाई मुयस्सर आने पर मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली तो 11:15 बज रहे थे। जान को समुद्री खाड़ी में फेंकने के बाद 2.25 घंटे का वक्त बहुत तेजी से गुजर गया था। मैंने अपने सराहने तपाई पर रखा हुआ फोन बिस्तर पर उठा लिया। बायां हाथ नागहानी ड्रिप की गिरफ्त में आया हुआ था। मैंने रिसीवर गर्दन और शाने के दरमियान दबाकर दाहिने हाथ से अव्वल खान के घर का नंबर मिला लिया। अव्वल खान फौरन ही मेरी आवाज पहचान गया। इस वक्त वो बहुत खुश था। यह बताओ कि इस वक्त कहाँ और किस हाल में हो? मैंने अस्पताल का नाम और अपने कमरे का नंबर बताने के बाद कहा। मैं बाकायदा मरीज बना दिया गया हूँ। इस वक्त ड्रिप का कैदी हूँ, इसलिए CST नहीं लगा सका। अव्वल खान मेरा इशारा भांप गया। लगा लो तो मुझे जरूर बताना, तुम अच्छे खासे थे। तुम्हें ड्रिप की क्या जरूरत पेश आ गई? मुझे नहीं, अस्पताल वालों की इसकी जरूरत थी। यह मरीज को मरऊब करती है और बिल बढ़ाने में कतरा कतरा मदद देती है। मुझे जरा भी शुबा होता कि मुझे यूं बांध कर बिस्तर पर डाल दिया जाएगा
تو میں ہرگز ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ڈرپ میں کچھ دوائیں بھی ملائی گئی ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تم واقعی بیمار پڑ جاؤ۔ یہاں تم نے اپنا پورا نام درج کرایا ہوگا؟ وہ اول خان کا ڈھکا چھپا سوال تھا۔ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں اسپتال میں کس نام سے مقیم ہوں۔ میں نے جواب میں اپنا مفروضہ نام دہرا دیا۔ یہاں میرا وقت تو سکون سے گزر جائے گا، لیکن یہ علاج ہے، معالجہ خطرناک ہے۔ کھانے پینے کی دوائیں ہوں تو آدمی نظر بچا کر تلف کر دے۔ یہ براہ راست ڈرپ اور انجیکشنوں پر اتر آئے ہیں۔ تم نے یہاں کس مرض کے سلسلے میں رجوع کیا تھا؟ اول خان نے سوال کیا۔ اپینڈکس کی شکایت کی تھی۔ اب وہی گلے پڑتی نظر آ رہی ہے۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپینڈکس کو ڈاکٹر غیر ضروری بند آنت قرار دیتے ہیں، جو کسی بھی وقت اچانک مسئلہ بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کسی تکلیف کے ہونے سے پہلے اس کو نکلوا دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس تھیوری کے تحت تمہارا آپریشن بھی کر دیا جائے۔ اول خان یکا فکر مند ہو گیا۔ یہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ میں سوچنے کے لیے 2-4 دن کی مہلت لے لوں گا۔ اس وقت تک فضا بدل جائے گی۔ یہ بتاؤ کہ اس قصے کا کیا رہا؟ ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں کھا کر اس کی طبیعت صاف ہو گئی تھی۔ اس نے پولیس کو ماجد کے فون سے لے کر آخر تک کی کہانی بلا کموکاس سنا دی۔ وہ باتیں بھی دہرا دی جو تم نے اس سے ماجد اور اس کے گروہ کے بارے میں کہی تھیں۔ اب پولیس ماجد یمنی کی تلاش میں ہے۔ اس خادم کے بارے میں موصوف نے کیا زہر اگلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم کو ماجد کا خطرناک مقامی ساتھی کہا ہے۔ وہ تمہیں دوبارہ دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ پھر تو اس نے ان 2 لاکھ روپے کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا جو اس کی جیب میں تھے۔ بتایا، لیکن یہ شکایت کی ہے کہ اسے بچانے والوں میں سے کسی نے لاکھ کی ایک گیلی گٹی اس کی جیب سے نکال لی۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے۔ پولیس کو دیکھتے ہی اسے لمبی گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ وہ جھوٹ بولتا تو کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا۔ اس نے سچ بول کر اپنی جان بچائی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب پولیس کو ماجد کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ اول خان کی آواز آئی۔ یہ تازہ اور اہم واقعہ ہے۔ اچھا ہے کہ ان کی توجہ اس کی طرف مبذول رہے۔ میں نے امید ظاہر کی۔ ناک سوجنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بہت کریہا ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ چہرے پر پڑنے والی ٹکر نے اس کے ناک کی ہڈی توڑ دی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس کا ساتھی اتنا پھرتیلا نہ ہوتا تو میں اس کا چہرہ مزید بگاڑ دیتا۔ زیادہ اونچی پرواز مت کرو۔ اول خان کی آواز دھیمی اور سخت ہوگی۔ وہ لوگ فون کے ساتھ ایسے آلات استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں فون کرنے والے کا نمبر تک معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کالر لائن آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس نے پولیس کو گلشن اقبال کو اس پبلک بوتھ کا فون نمبر دینے کا وعدہ کیا ہے جہاں سے اس کے بقول ماجد نے اسے فون کیا تھا۔ پبلک بوتھ کا بھی کوئی فون نمبر ہوتا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ یہ بات میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ ہر فون کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے۔ پبلک بوتھ کے نمبر پوشیدہ رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کا غلط استعمال نہ ہو سکے، لیکن ان کے CLI سسٹم پر اس پبلک بوتھ کا فون نمبر آ گیا ہوگا۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ اس سے باہر سے رابطہ کیا گیا تھا۔ CSD کے بغیر یہ باتیں خطرناک ہیں۔ تم کب تک جاگ رہے ہو؟ میں نے چونک کر کہا۔ آج سونے والی رات نہیں ہے۔ ابھی مجھے اسلام آباد کے رد عمل کا انتظار ہے۔ اول خان نے بتایا۔ پتہ نہیں جلال کراچی میں ہے یا اسلام آباد واپس لوٹ گیا۔ اس سے تمہارا رابطہ ہو جائے تو بہت سی خبریں مل سکتی ہیں۔ اس وقت میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا۔ وہ بے حد مصروف آدمی ہے۔ اگر گھر پر آرام کر رہا ہے تو مجھے دخل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ سو میں اس کے دفتر میں بات کروں گا تاکہ اندر کی کوئی سن گن مل سکے۔ وہ بہت زیادہ باخبر آدمی ہے۔